قرآن مجید میں آتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے وہ اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندے یہ حقوق معاف نہ کریں۔ حقوق العباد میں سے والدین کا حق سب سے مقدم ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ والدین اولاد کی پیدائش، پرورش اور دیکھ بھال کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ والدین کے بغیر بچے کی صحیح پرورش اور تربیت نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک عام مشاہدے کی بات ہے کہ تمام جانداروں میں انسان کے بچے کی پرورش اور دیکھ بھال سب سے مشکل کام ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ محض گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے اور وہ پروان چڑھنے کے لیے کہیں برس تک والدین کی پرورش اور دیکھ بھال کا محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے والدین کا بڑا مقام ہے اور ان کا درجہ خدا کے بعد دوسرا ہے۔ قرآن مجید میں والدین کی اطاعت، خدمت اور حسن سلوک پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نیز فرمایا، والدین میں سے ایک یا دونوں تیری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اطاعت والدین کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، بڑے بڑے گناہ یہ ہیں خدا کا شریک بنانا، والدین سے بدسلوکی کرنا، ناحق قتل کرنا، جھوٹی قسم کھانا۔ پھر فرمایا، وہ شخص ذلیل ہو جائے، پھر ذلیل ہو جائے، پھر ذلیل ہو جائے جس نے والدین کو یہ ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں نہ گیا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، باپ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے اور باپ کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے۔ اگرچہ باپ کا بھی بڑا حق ہے لیکن ماں کا حق فوقیت رکھتا ہے، اس لیے ماں کو بچے کی خاطر باپ کے مقابلے میں زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ سب سے پہلے تو وہ 9 ماہ تک بچے کو پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، یہ عرصہ اس کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو کر بچے کو جنم دیتی ہے، اور بعض عورتیں تو بچے کی پیدائش کے موقع پر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ پھر بچے کی پرورش کا کٹھن مرحلہ آتا ہے۔ اس حق کے لحاظ سے ارشاد نبوی ہے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ پھر اس سے پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تیرا باپ۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے جہاد کے لیے جانے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ وہ بولا کہ ہاں۔ ارشاد فرمایا کہ جاؤ ان کی خدمت میں جہاد کی کوشش کرو۔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کی وفات کا وقت آیا تو اس کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہوتا تھا، اس لیے لواحقین بے حد پریشان تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ عرض کیا گیا، ہاں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ماں کو طلب فرمایا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس نے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے سے ناراض ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کی جائیں اور ان میں آگ لگائی جائے اور پھر اس کے بیٹے کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس پر ماں تڑپ اٹھی اور عرض کرنے لگی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو آگ میں نہ ڈالا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرو گی تو خدا اسے آگ میں ہی ڈالے گا۔ اس پر عورت نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور اس کے بعد اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔
والدین بچوں کی خدمت اور پرورش میں جو مصائب اور تکالیف برداشت کرتے ہیں، ان کے پیش نظر بچوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی باری پر انہیں مد نظر رکھیں۔ بالخصوص ماں کی تکالیف کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ باپ اپنے بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے لیے کتنی محنت کرتا ہے۔ وہ اپنی بھوک اور پیاس اور آرام و سائش پر بچے کی ضروریات کو ترجیح دیتا ہے۔ اس لیے بچوں کا فرض ہے کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچیں اور والدین بوڑھے ہو جائیں تو انہیں نیک بدلہ دینے کی پوری کوشش کرے۔ اس کی یہی صورت ہے کہ والدین کی خدمت کی جائے، حتیٰ کہ ان کے جذبات و احساسات اور پسند اور ذوق کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں اور سہیلیوں کا بھی لحاظ رکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ والدین کی وفات کے بعد میں ان کے ساتھ کیا نیکی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، ان کی بخشش کی دعا مانگو، ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو اور ان کے دوستوں اور سہیلیوں کی عزت کرو۔ ارشاد نبوی ہے، خالہ بھی ماں کی مانند ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، آدمی کا چچا بھی باپ کی مانند ہے۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کی زندگی میں ان کے لیے دعائے خیر کرے اور وفات کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ قرآن مجید میں ہمیں یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اے میرے پروردگار، ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت سے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اور یہ دعا تو نماز کا مستقل حصہ ہے، یعنی اے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی۔ علامہ اقبال نے اپنی شہرہ آفاق کتاب بانگ درا میں اپنی والدہ کی وفات پر ایک نظم لکھی۔ والدہ محرومہ کی یاد میں اس نظم میں آپ نے موت کے فلسفے پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنی والدہ سے گہری محبت کا اظہار کیا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں، کسی کو ہوگا وطن میں آہا میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار۔ خاک مرکد پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نم شب میں کسی کو میں یاد آؤں گا۔ آسمان تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔